ان باتوں پر عمل کریں گے تو جنت الفردوس آپ کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے اور ایمان بنتا ہے صفات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ہم سے سودا کیا ہے، تم یہ کام کر لو جس پر اللہ نے خوشخبری دی ہے، تم جنت الفردوس کے مالک بن جاؤ گے۔ عام جنت نہیں، جنت الفردوس کے مالک بنیں گے۔ عام جنت اللہ نے کن فیکون سے بنائی ہے اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ تعبیر ہمیں معلوم نہیں مگر ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ پھر ان میں سے سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ جنت والے جمعے کے روز اللہ کا دیدار کریں گے، ہم کلام ہوں گے، اس کی محفل میں بیٹھیں گے۔ جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے اور شام کو بھی اللہ کا دیدار کریں گے، اور جس دن اللہ اپنا دیدار عام کرائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ راضی ہو؟ تو کہیں گے بہت راضی ہیں۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، تجھے آج دیکھ کر پتہ چلا ہے کہ تو کیا ہستی ہے، ہمیں اجازت دے ہم تجھے سجدہ کریں جیسے دنیا میں بغیر دیکھے کیا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا میں نے سجدے معاف کر دیے، جو دنیا میں تم نے کر لیے بس یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اب تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، کھاؤ پیو مزے کرو، نہ تم پر بیماری آئے گی، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ رات ہوگی، دن کا وقت رہے گا، نہ دکھ نہ درد ہوں گے، نہ لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور یہ تمہارے لیے ہمیشہ رہیں گے۔ اگر جنت الفردوس میں جانا ہے تو اللہ کی ان باتوں پر جو اس نے بتائی ہیں عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو توجہ سے پڑھیں گے وہ فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے۔ اللہ کو سخی سے بہت پیار ہے، بخیل سے نفرت ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سخی ہیں وہ اللہ کے قریب ہیں، جنت کے قریب ہیں، اور جو لوگ بخیل ہیں وہ اللہ سے دور ہیں اور جنت سے دور ہیں۔ جو لوگ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اپنے وقت کی قدر کرنا جانتے ہیں، اپنا وقت فضول چیزوں میں برباد نہیں کرتے، اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہیں۔ جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں۔ ہمارا کلچر، ہمارا دین ہمیں شادی کا ریلیشن تو بتاتا ہے لیکن کسی لڑکے یا لڑکی کی ریلیشن کا نہیں بتاتا۔ یہ انسانیت پر بہت بڑا داغ ہے۔ ہماری تو یہ تہذیب ہے کہ اپنی بچیوں کو ڈولی میں بٹھا کر سسرال والوں کے حوالے کر دیتے تھے اور وہ اس کو عزت سے لے جاتے تھے اور اس کو اپنے گھر کی عزت بناتے اور پیار سے رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی شادی کے، عورت ہو یا مرد، وہ کسی سے تعلق میں نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کی ضمانت دیتا ہے۔ اور جو اپنے وعدے نبھاتے ہیں، ایمانتوں میں خیانت نہیں کرتے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ جو لوگ نماز میں سستی نہیں کرتے، بر وقت نماز ادا کرتے ہیں اور مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز عبادت میں سب سے بڑی بندگی ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو 2 دفعہ بیان کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں کوئی مہنگا سودا نہیں، یہ سب ہماری ذات سے متعلق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی سب کام کر سکتا ہے مگر 2 کام نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا، اور فرمایا کہ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو وقت پر ادا کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگر ان صفات میں کمی ہے اور ایمان ہے
تو نچلے درجے کی جنت تو مل جائے گی، مگر جنت الفردوس نہیں ملے گی جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یوں تو ہر جنت میں چشمے ہیں، نہریں ہیں، لیکن ایک دریا ہے جو صرف جنت الفردوس میں بہتا ہے۔ باقی جنت والوں کو تسنیم چشمے کی چند بوندیں ان کی صراحی میں ڈالی جائیں گی اور وہ ان کو پئیں گے، اور جنت الفردوس والے خالصتاً ان کو پئیں گے۔ یہ چشمہ زمین پر نہیں بہتا بلکہ زمین سے کچھ اوپر ہوا میں بہتا ہے، اور یہ اونٹ کی کوہان کی طرح کا ہوتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب جنت الفردوس والے طلب کریں گے تو نیچے بہتا ہوا ان کی صراحیوں میں ڈالا جائے گا اور وہ اس کا خوب مزہ لیں گے۔ ایسے ہی سورہ دہر میں اللہ نے 3 درجے کی جنت بیان کی ہے۔ اللہ جنت الفردوس والوں کو شراب طہور اپنے ہاتھوں سے پلائے گا۔ اللہ پاک ہمیں تمام نمازوں کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔